والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی، اور قسم ہے طور سینا کی، اور قسم ہے اس امن والے شہر کی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ تعالیٰ کی کچھ مخلوق تو ایسی ہیں جو ہواؤں میں اڑتی ہیں، کچھ مخلوق اللہ کی پانی کے اندر رہتی ہے، کوئی 4 پیروں پر چلتی ہے، کوئی 2 پیروں پر، کوئی رینگنے والی تو کوئی اڑنے والی ہے۔ ان ساری مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین انسان کو بنایا، سب سے خوبصورت بنایا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ہم نے انسان کو سب سے بہترین سانچے کے اندر ڈھالا ہے، اور انسان کو اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، جنت کے اندر بنایا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں اس دنیا کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے، دنیا کے سب سے پہلے انسان، اور کہاں بنائے گئے؟ جنت کے اندر۔ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں لما صور اللہ آدم فی الجنہ وَتَّرَكُهُ مَا شَاءَ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا جنت کے اندر۔ کہاں بنایا؟ آسمانوں کے اندر نہیں، زمین کے اندر نہیں، جنت کے اندر بنایا۔ وَتَّرَكُهُ مَا شَاءَ، اور جتنا چاہا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو چھوڑ دیا۔ مٹی کے ذریعے آدم علیہ السلام کا اسٹیچو بنایا جاتا ہے، حضرت آدم کا اسٹیچو جنت کے اندر کھڑا ہوا ہے۔ بالکل غور سے سنیے گا، یہ ایسی چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج سے پہلے شاید آپ نے سنی تو ہوگی، لیکن اتنی ڈیٹیل کے اندر نہیں سنی ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، جنت کے اندر اسٹیچو بنایا، مورتی بنائی، اور اسٹیچو جنت کے اندر کھڑا ہوا ہے۔ جیسے کہ یہ بوتل ایسے کھڑی ہوئی ہے، اسٹیچو جنت کے اندر کھڑا ہوا ہے۔ ابلیس کا گزر ہوتا ہے، جو ابھی شیطان نہیں ہے، وہ تو فرشتوں کے ساتھ رہتا ہے، فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، جنت سے گزر رہا ہے۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے اسٹیچو کو دیکھا، اور اس کو یہ معلوم تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں انسانوں کو بنانا چاہتا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے، آئے فرشتوں، میں زمین کے اندر خلیفہ بنانے والا ہوں، میں زمین کے اندر جانشین بنانے والا ہوں، میں انسانوں کو پیدا کرنے والا ہوں۔ تو فرشتے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ آئے اللہ، تو دنیا کے اندر نئی مخلوق کو کیوں بنا رہا ہے؟ تو انسانوں کو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ یہ دنیا کے اندر خون خرابہ کریں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹیں گے، جس طرح جنات دنیا میں خون خرابہ کرتے ہیں۔ آئے اللہ، یہ دنیا کے اندر خون خرابہ کریں گے، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹیں گے، ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے، ایک دوسرے کا مرڈر کریں گے، ہتیا کریں گے۔ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ آئے اللہ، کیا ہماری عبادت کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہے؟ اے اللہ، کیا ہماری تسبیح، تحمید، تمجید کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہے؟ اے اللہ، تو انسانوں کو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ آئے فرشتوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں نہیں معلوم ہے، جس کا علم میرے پاس ہے اس کا علم تمہارے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بنایا،
اور جنت کے اندر اسٹیچو بنا دیا. ابلیس کا گزر ہوتا ہے, دیکھتا ہے اوہ یہ وہی نئی مخلوق ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا تھا. وہ حضرت آدم کے اسٹیچو کے اندر انگلی مارتا ہے, جیسے ایسے انگلی مارتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کوئی چیز مٹی کی بنی ہوئی ہو, مٹی کی مورتی ہو, اور آپ اس میں اینٹ مارے تو اندر سے آواز آتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اندر سے خالی ہے. اگر اندر سے بھری ہوئی ہو تو آواز نہیں آئے گی. ڈھول جانتے ہیں نا, ڈھول سے آواز کیوں آتی ہے؟ اندر سے خالی ہوتا ہے. اگر اس ڈھول کو بھر دیا جائے تو آواز نہیں آئے گی. ابلیس نے وہیں پر سمجھ لیا اللہ کی یہ نئی مخلوق اندر سے بالکل کھوکھلی اور بالکل خالی ہے, میں جس کو جس طریقے سے چاہوں بہکا سکتا ہوں, ورغلا سکتا ہوں, کنٹرول کر سکتا ہوں. اس نے وہاں سے انسانوں کا مس پوائنٹ پکڑا ہے اور ابھی تک وہ انسانوں کو بہکاتا آ رہا ہے, ورغلاتا آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا. حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر ہیں. اللہ تعالیٰ نے روح پھونک دی, اور جیسے ہی روح حضرت آدم علیہ السلام کے جسم پہ پڑتی ہے, آئے مسلمانوں غور کرو, حضرت آدم کی زبان سے جو سب سے پہلا جملہ نکلا وہ الحمدللہ. جیسے ہی روح حضرت آدم کے پڑی فوراً چھینک آئی, اور چھینک آنے کے بعد سب سے پہلا جملہ حضرت آدم کی زبان سے الحمدللہ نکلا. اور یہی سنت ہمارے نبی نے بتائی ہے, آئے لوگوں جب تمہیں چھینک آئے تو چھینک آنے والا الحمدللہ کہے, اور جب اس کی الحمدللہ جس کے سامنے کہی جائے وہ یرحمک اللہ کر کے جواب دے. تو حضرت آدم کی زبان سے سب سے پہلے نکلنے والا جملہ یہی تھا الحمدللہ. اللہ نے حضرت آدم کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اللہ نے سارے فرشتوں کو حکم دیا, آئے فرشتوں ایسا کرو, اسجدوا لآدم, آدم کو سجدہ کرو. سارے فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس, لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابلیس تو فرشتہ نہیں تھا, جنات تھا. جی ہاں, ابلیس فرشتہ نہیں تھا, جنات تھا. کان من الجن ففسق عن امر ربی, وہ جناتوں میں سے تھا, لیکن اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ عبادت کیا کرتا تھا, اتنی زیادہ اللہ کی بندگی کیا کرتا تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کا مقام دے دیا تھا. اسی لیے جب حکم دیا جا رہا ہے آئے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو, تو اس حکم کے اندر ابلیس بھی شامل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سجدہ کرو, سارے فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس, لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ایک سجدے سے انکار کر دیا, پوری زندگی نماز پڑھتا رہا, پوری زندگی سجدہ کرتا رہا, پوری زندگی اللہ اللہ کر کے گزار دی, لیکن ایک سجدے کا انکار کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, ہم نے کافر قرار دے دیا, ہم نے مردود قرار دے دیا, ہم نے اس کو بھگا دیا, دھتکار دیا, رائندہ درگاہ کر دیا. آئے مسلمانوں, آئے بنگال کے لوگوں, ذرا غور کرو, تصور کرو, سوچو. ابلیس نے ایک سجدے کا انکار کیا, ایک سجدے کا. ابلیس اللہ کی اتنی عبادت کیا کرتا تھا کہ وہ جنات تھا, لیکن فرشتوں کی پوزیشن اسے دے دی گئی تھی. ایک سجدے کا انکار کر دیا, اللہ نے اس کو بھگا دیا, مردود قرار دے دیا. اور ایسا مردود قرار دیا کہ جب بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں اس سے پہلے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں, آئے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں مردود شیطان سے, دھتکارے ہوئے شیطان سے. ایک سجدہ نہیں کیا, اللہ نے اس کو مردود قرار دے دیا. آئے مسلمانوں, آج تم کتنے سجدوں کا انکار کر رہے ہو. فجر کی نماز میں 2 رکعت فرض ہے, 4 سجدے. ظہر میں 4 رکعت فرض ہے, 8 سجدے. عصر میں بھی 8 سجدے, مغرب میں 6 سجدے, عشاء میں 8 سجدے. اب ذرا اپنے گھر جا کر ان سجدوں کا حساب کر لینا,
कैलकुलेट करके अंदाजा लगाना हम और आप हर रोज कितने सजदों का इंकार कर रहे हैं। उसने एक सजदे का इंकार किया, आय अल्लाह मैं आदम को सजदा कैसे करूं? अस्जुदु लिमन खलक़ता तीना, तूने इसको मिट्टी से पैदा किया है और मुझे आग से पैदा किया है। खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, आग जब जलती है तो वो ऊपर की तरफ उठती है और मिट्टी नीचे की तरफ जाती है। आय अल्लाह मैं आदम को सजदा नहीं कर सकता हूं। अल्लाह ताला ने उसको मरदूद करार दे दिया, अल्लाह ताला ने उसको धुतकार दिया। आप ये भी कह सकते हैं कि मौलाना साहब अल्लाह ताला के अलावा किसी के लिए भी सजदा करना जायज नहीं है। भाई इस पर तो हमारा अकीदा है ना, अगर अल्लाह के अलावा किसी और के सामने झुका जाए, सजदा किया जाए तो वो क्या है? बोलो वो क्या है? शिर्क है। लेकिन ये जो सजदा था अल्लाह ताला जिसका हुक्म दे रहा है, ये वो सजदा नहीं था जो हम और आप करते हैं। हम और आप सजदा इबादत करते हैं, लेकिन ये जो सजदा था ये सजदा ताज़ीम था, इज्जत का सजदा, रिस्पेक्ट का सजदा। और उम्मत इस्लामिया से पहले भी ये सजदा करना जायज़ था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने और उनके माँ बाप ने सजदा किया था, तो सजदा ताज़ीम जायज़ था। ये सजदा इबादत नहीं था बल्कि ये सजदा ताज़ीम था। और एक नुक्ता मैं आपको और बताऊं, एक चीज हराम है और अल्लाह ताला कह दे कर, तो वो हराम काम हलाल बन जाता है। हाँ, एक काम हराम है और अल्लाह तबारक व ताला कहे करो, तो वो हराम काम हलाल बन जाता है। एक बात बताओ, किसी को कत्ल करना जायज है, ये हराम है? आप कहेंगे हराम है। किसी इंसान को कत्ल करना जायज नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, आ इब्राहीम अपने बेटे को ज़िबा करो। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को ज़िबा करने के लिए तैयार हो गए। मालूम ये चला एक काम हराम है और अल्लाह ताला कह दे वो काम करो तो हराम काम हलाल बन जाता है। यकीनन अल्लाह के अलावा किसी के लिए भी सजदा करना हराम है, लेकिन अल्लाह ताला ने जब ये कह दिया आदम को सजदा करो तो वो हराम काम भी हलाल बन गया। अबा, इब्लीस ने इंकार कर दिया, वस्तकबरा, गुरूर कर लिया, तकब्बुर कर लिया। आय अल्लाह मैं इससे बड़ा हूं, आय अल्लाह मैं इसके सामने सजदा कैसे कर सकता हूं? मालूम ये चला मेरे भाइयों, तकब्बुर करना, गुरूर करना ये सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लाह ने आपको पैसा दिया है, पैसा देने वाला भी अल्लाह है। अल्लाह ताला चाहे तो वो पैसा छीन ले, अपने माल पर तकब्बुर करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने अगर तुझे नेक बीवी दी है, बीवी पर तकब्बुर करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने अगर तुझे घर दिया है, अपने मकान पर तकब्बुर करने की जरूरत नहीं है। तकब्बुर करना, गुरूर करना, इतरा करके चलना, ये किसी भी मुसलमान के लिए ही नहीं बल्कि किसी भी इंसान के लिए जायज नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है, अल इज़्ज़ु इज़ारी वल किब्रिया उरिदाई, इज्जत मेरी चादर है और तकब्बुर मेरा, गुरूर मेरी लुंगी है। और जो इन दोनों चीजों में से एक चीज भी मुझसे छीनने की कोशिश करेगा, फ़अज़्ज़बतुहु अज़ाबन शदीदा, मैं उसको दर्दनाक अज़ाब दूंगा। तकब्बुर करना किसी के लिए जायज नहीं है। इब्लीस ने तकब्बुर कर लिया, व कान मिनल काफिरीन, अल्लाह ताला ने काफिर करार दे दिया, निकाल दिया और आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया। हजरत आदम जन्नत के अंदर टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन जन्नत के अंदर हजरत आदम को मजा नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। मालूम ये चला मेरे भाइयों, आदमी अगर जन्नत में भी चला जाए, तने तन्हा हो, अकेला हो, जन्नत में भी आदमी को मजा नहीं आएगा। हजरत आदम भी जन्नत के अंदर है, अच्छा नहीं लग रहा है, लेट गए, सो गए। और जब सो कर के उठते हैं, देखते हैं बगल में एक औरत लेटी हुई है। और वो औरत कौन है? हम सब की माँ, पूरे दुनिया के लोगों की माँ, हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम है।
اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کیا اور حضرت آدم سے فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آئے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں جہاں جانا ہے جاؤ، جو کھانا ہے کھاؤ، جو پینا ہے پیو، لیکن ایک کام کرنا، خبردار خبردار، لا تقرب هذه الشجرہ، ایک درخت ہے اور اس درخت کے بارے میں بھی بتا دیا، فرمایا اس درخت کے قریب بھی نہ جانا۔ دنیا کے اندر 4 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ پہلی چیز تو ہے لائف پارٹنر، بیوی یا شوہر۔ اگر بیوی نہ ہو تو آدمی کی زندگی بیکار ہے، اسی لیے اسلام کہتا ہے شادی آدھا ایمان ہے۔ دوسری چیز کھانا، بغیر کھانے کے آدمی رہ نہیں پاتا ہے۔ تیسری چیز آزادی، فریڈم۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر بیوی بھی مل گئی، حضرت حوا۔ حضرت آدم کو جنت کے اندر کھانا بھی مل گیا، جو کھانا ہے کھاؤ، آزادی بھی مل گئی، جہاں جانا ہے جاؤ، اور گھر بھی مل گیا۔ اسکن، جنت یہ آپ کا گھر ہے، آپ جنت کے اندر رہیے۔ اور بتا دیا گیا کہ پوری جنت میں جو کھانا ہے کھاؤ، لیکن یہ پیڑ ہے، اس پیڑ کا پھل نہیں کھانا۔ اب وہ پیڑ کون سا تھا، اس پیڑ کا پھل کیا تھا، اس کا علم کس کے پاس ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس۔ میں نے سنا ہے کہ مالدہ کے لوگ کہتے ہیں وہ لیچی کا پیڑ تھا۔ شاید آپ کے یہاں لیچی زیادہ ہے اس لیے لوگ لیچی کا پیڑ کہتے ہیں۔ جن کے یہاں گیہوں ہوتا وہ کہتے ہیں گیہوں کا پیڑ تھا، جن کے یہاں آم ہوتا وہ کہیں گے آم کا پیڑ تھا۔ تو وہ پیڑ کس کا تھا، اس کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو اللہ نے کہا پوری جنت میں جو کھانا ہے کھاؤ، لیکن اس پیڑ کے قریب مت جانا۔ معلوم یہ چلا کہ اسلام کے اندر حلال چیزیں انلمیٹڈ ہیں اور حرام چیزیں لمیٹڈ ہیں۔ جی ہاں، حرام چیزیں لمیٹڈ ہیں اور حلال انلمیٹڈ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آئے آدم جنت کے اندر جہاں جانا ہے جاؤ، جو کھانا ہے کھاؤ، جو پینا ہے پیو، لیکن ایک کام کرنا، لا تقرب هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا، اس پیڑ کے آس پاس بھی نہ بھٹکنا۔ حضرت آدم اور حوا جنت کے اندر ہے، ابلیس آتا ہے، شیطان آتا ہے اور حضرت آدم اور حوا کو برگلانے لگتا ہے اور کہنے لگتا ہے اے آدم اے حوا، ابھی تمہیں اس جنت کے درخت کے بارے میں معلوم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے منع کیا ہے ان تکون ملکین او تکون من الخالدین، اگر تم اس جنت کے درخت کا پھل کھا لو گے تو تم فرشتے بن جاؤ گے، تو تم فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ ہمیشہ جنت کے ہو جاؤ گے، کبھی تمہیں جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ آئے آدم حوا، ابھی تمہیں جنت کے درخت کے بارے میں معلوم نہیں ہے، یہ ایک چمتکاری پیڑ ہے، اگر تم اس پیڑ کا پھل کھا لو گے ان تکون ملکین، تو تم فرشتے بن جاؤ گے، او تکون من الخالدین، یا تم جنت کے ہو جاؤ گے، کبھی تمہیں جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ شیطان ہمیشہ الٹی چال چلتا ہے، اس کا مقصد تھا کہ حضرت آدم اور حوا کو جنت سے نکال دے، لیکن کیا کہہ رہا ہے، اگر اس کا پھل کھا لو گے تو کبھی بھی تم جنت سے نکالے نہیں جاؤ گے۔ آدم اور حوا اس کے بہکانے میں آ گئے، فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، اور پھل کھا لیا، فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، ابلیس نے آدم اور حوا کو شیشے میں اتار لیا، ان دونوں نے غلطی کر دی، جنت کا پھل کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جیسے ہی حضرت آدم نے جنت کا پھل کھایا، حضرت حوا نے کھایا، ان کے جسموں پر جو لباس تھا وہ لباس اتر جاتا ہے، برہنہ ہو جاتے ہیں، ننگے ہو جاتے ہیں، اور جنت کے درخت کے پتوں کو اٹھا کر اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنے لگتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کو چھپانے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئے آدم حوا،
اب ہماری جنت سے نکل جاؤ، ہم نے تمہیں منع کیا تھا جنت کا اس درخت کا پھل نہ کھانا، لیکن تم نے ہماری بات نہ مانی، اب جنت سے نکل جاؤ۔ ان دونوں کو جنت سے نکال دیا گیا، دنیا کے اندر آ گئے، احساس ہے آئے اللہ ہم نے غلطی کر لی ہے، اب یہ اپنے اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ اور آئے مسلمانوں، اللہ سے معافی کیسے مانگی جاتی ہے، اپنے رب کے سامنے کیسے گڑگڑایا جاتا ہے، یہ حضرت آدم اور حوا سے سیکھو۔ یہ دونوں دعا کر رہے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آئے اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرتا، آئے اللہ اگر تو ہم پر رحم نہیں کرے گا، لنکونن من الخاسرین، ہم تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جنت کے اندر بنایا، ہم سب کے باپ حضرت آدم ہے اور پوری دنیا کے لوگوں کی ماں حضرت حوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کو قرآن کے اندر کہتا ہے، اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا۔ آئے دنیا کے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک ہی ماں باپ سے پیدا کیا ہے، تمہارے باپ آدم ہے اور تمہاری ماں حوا ہے، ہم نے تمہیں ایک ہی ماں باپ سے پیدا کیا ہے، پھر تمہیں قبیلوں میں بانٹ دیا، گروہ میں بانٹ دیا، تم سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو، تمہارے باپ آدم ہے، تمہاری ماں حوا ہے، ہم نے پیدا کرنے کے بعد تمہیں برادریوں میں بانٹ دیا، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ میرے بھائیوں، دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں، اسلام کہتا ہے وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے۔ ہم نے اسکول کے اندر پڑھا تھا، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں بھائی بھائی۔ ہمارا اسلام تو یہ کہتا ہے ہندو مسلم سکھ عیسائی جین بدھ آدی واسی، دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں سارے کے سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام انسانیت کا پیغام دیتا ہے، اسلام انسانیت کا سبق دیتا ہے، اور آج کے پروگرام میں میں جس موضوع پر آپ لوگوں سے خطاب کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع بھی یہی ہے، اسلام انسانیت کا پیغام دیتا ہے۔ جتنا زیادہ اسلام نے انسانیت کا پیغام دیا ہے دنیا کے کسی مذہب نے نہیں دیا ہے۔ انسان کو سب سے زیادہ پیاری چیز اپنی عزت ہوتی ہے، جان چلی جائے لیکن عزت نہ جائے۔ پیسہ تو آتا جاتا رہتا ہے، آج چلا گیا کل آ جائے گا، کل آ گیا پرسوں چلا جائے گا، لیکن عزت میرے بھائیوں ایسی چیز ہے اگر ایک بار چلی گئی تو واپس نہیں آتی ہے۔ عزت کمانے میں سال لگ جاتے ہیں لیکن عزت گوانے میں ایک منٹ بھی نہیں لگتا ہے۔ اسلام نے عزت کی ایسی حفاظت کی ہے، اسلام کہتا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ۔ فرمایا اگر کوئی لڑکی زنا کر لے اور کوئی لڑکا زنا کر لے، ان کو 100 کوڑے مارے جائیں، 100 کوڑے برسائے جائیں گے۔ اسلام نے جان کی حفاظت کی ہے، کسی کو قتل کرنا، کسی کو مار دینا اتنا بڑا گناہ ہے۔ قرآن کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ اگر کوئی ایک انسان کا قتل کرتا ہے، ایک یہاں پر مسلمان کی بات نہیں ہے، ایک ہندو کا قتل کرتا ہے، ایک عیسائی کا قتل کرتا ہے، ایک یہودی کا قتل کرتا ہے، ایک جین کا قتل کرتا ہے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی سبب کے ایک آدمی کا بھی قتل کرتا ہے، میرا اسلام کہتا ہے قتل الناس جميعا، وہ پوری انسانیت کا قاتل ہے۔ ایک آدمی کا قتل میرے بھائیوں پوری انسانیت کا قتل ہے۔ جاؤ آج ان کو یہ بتاؤ
جو اسلام کو دہشت گردی کا مذہب کہتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام آتنکواد سے پھیلا ہے، جاؤ انہیں بتاؤ جو کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر انسانیت نہیں ہے، جاؤ انہیں بتاؤ جو آج یہ کہتے ہیں کہ مسلمان دہشت گرد ہے، اوہ جاہلو، ہمارا مذہب، ہمارا اسلام اور ہمارا قرآن تو یہ کہتا ہے ایک آدمی کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، آئے مسلمانوں، میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کو یاد کر لو۔ کبھی بھی کہیں پر ہو، فلائٹ میں سفر کر رہے ہو، ٹرین میں سفر کر رہے ہو، اور کوئی آپ سے یہ کہے کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، یہ آیت پڑھ کر اس کا ترجمہ کر دو، اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں سامنے والا خاموش ہو جائے گا۔ کیا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جو کوئی ایک آدمی کا قتل کرتا ہے، ایک منشے کا قتل کرتا ہے، قتل الناس جميعا، وہ پوری انسانیت کا قاتل ہے، وہ پوری منشتا کا قاتل ہے۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور جو کسی ایک آدمی کو بچا لیتا ہے، کوئی پانی میں ڈوب رہا ہے، آپ نے اس کو بچا لیا، کسی کا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے، آپ نے بچا لیا، کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، آپ راستے سے گزر رہے ہیں، آپ نے اس کو اپنی کار میں بٹھائے ہاسپٹل لے گئے۔ ایک آدمی کو بچا لینا، قرآن کہتا ہے پوری انسانیت کو بچا لینا، پوری مانوتا کو بچا لینا، پوری منشتا کو بچا لینا ہے۔ یہ اسلام انسانیت کا مذہب ہے۔ آج فلسطین کے حالات دیکھیں، اسرائیل فلسطین پر، غزہ پر بم برسا رہا ہے، وہاں کی عورتوں کو مارا جا رہا ہے، وہاں کے بچوں کو مارا جا رہا ہے، وہاں کے نوجوانوں کو مارا جا رہا ہے۔ آج میرے بھائی ہاسپٹلوں پر بم برسائے جا رہے ہیں، اور دنیا پھر بھی کہہ رہی ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہے۔ آج دنیا کے اندر سب سے زیادہ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، لیکن میرے بھائیوں سب سے بڑا دہشت گردی مسلمانوں کو سمجھا جا رہا ہے۔ آئے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آج تمہارے بھائیوں کو مارا جا رہا ہے اور تم یہاں پر چین کی سانس لے رہے ہو۔ آج تمہارے بھائیوں کو مارا جا رہا ہے، تم خوشی منا رہے ہو۔ ذرا غور کرو، سوچو تو صحیح، اگر فلسطین کے اندر مارا جانے والا بوڑھا تیرا باپ ہوتا تو تیرے دل پر کیا گزرتی؟ اگر فلسطین کے اندر مارا جانے والا بچہ تمہارا بیٹا ہوتا، تم پر کیا گزرتی؟ تم تو آج سردیوں میں موٹی موٹی جیکٹ بھی پہن رہے ہو، چادر بھی اوڑھ رہے ہو، اچھے اچھے کپڑے بھی پہن رہے ہو۔ ذرا شام اور فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھو، ان کے لیے تو ان کے پاس بچوں کے لیے کفن بھی دستیاب نہیں۔ یہ وہاں کے حالات ہیں، یہ وہاں کے حالات ہیں۔ ہم اور آپ اس دنیا کے اندر خوشیاں منا رہے ہیں، اور وہ وہاں پر روز جنازوں کو اٹھا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں میں کیا ہو گیا ہے؟ ہم کچھ کر نہیں سکتے ہیں تو کم سے کم ان کے درد کو تو اپنے دل کے اندر محسوس کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں المؤمن للمؤمن کالبنیان، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک بلڈنگ کی طرح ہے، یشد بعضہ بعضا، جو ایک دوسرے کو مضبوط کرتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد، ساری دنیا کے مسلمان آپس میں ایک جسم کی طرح ہیں، کانٹا اگر پیر میں چبھتا ہے تو تکلیف اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں۔ جہاں کہیں مسلمان مارے جائیں، جہاں کہیں ظلم ہو، میرے بھائی ان کے حق میں دعا کیا کرو، ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھا کرو، ان کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھا کرو۔ آئے مسلمانوں، آج تمہیں کیا ہو گیا؟ ایک مسلمان کی محبت تمہارے دلوں سے نکل گئی۔ آج مسلمان کو گالی دے رہا ہے، آج ایک مسلمان کی ماں اور اس کی بہن کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ آئے مسلمانوں، چلو بھر پانی میں ڈوب مرو۔ آج تم مسلمان کی مدد کرنے کو تیار نہیں، آج ایک مسلمان کی ہیلپ کرنے کو تیار نہیں۔ آج کوئی پولیس والا مسلمان ہو، حقیقت بتا رہا ہوں، اگر کوئی پولیس والا مسلمان ہو اور ایک مسلمان اور ایک
غیر مسلم میں اگر لڑائی ہو جائے تو وہ غیر مسلم کو نہیں مارتا ہے، دکھانے کے لیے مسلمان کو مارتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا بناتا ہے، دیکھو میں نے اپنے کو مارا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک مسلمان کی مدد کرنا مجبوری کے اندر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم کسی مسلمان کی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ اس وقت تمہاری مدد کرے گا جب تمہیں مدد کی ضرورت ہوگی، اور جب تم مسلمان کی مدد نہیں کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری بھی مدد نہیں کرے گا۔ ایک مسلمان کو چاہیے مسلمان کی مدد کرے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے مرے مٹنے کو تیار ہو جائے، خود نہ کھائے اپنے بھائی کو کھلائے۔ ایک مسلمان وہ ہوتا ہے خود پیاسا رہے اپنے بھائی کو پلائے، خود نہ پہنے اپنے بھائی کو پہنائے، خود نہ کھائے اپنے بھائی کو کھلائے، یہ مسلمان ہے۔ آئے مسلمانوں، آج تم نے اپنی بہن کے منہ سے نوالا چھین لیا، آج بڑا بھائی چھوٹے بھائی کا حق مار رہا ہے، آج ایک باپ اپنے ایک بیٹے کو جائیداد میں زیادہ حصہ دیتا ہے اور دوسرے بیٹے کو کچھ نہیں دیتا ہے، آج باپ بیٹیوں کا حصہ مار رہا ہے، آج بھائی بیٹیوں کا حق مار رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَأْتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، جس کے جو حق ہے وہ حق دے دیے جائے۔ مسلمانوں، ایک دوسرے کے حق کی ادائیگی کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کی سہایتا کرو، ایک دوسرے کی ہیلپ کرو۔ جب کبھی اسلام کے خلاف بات ہو، کسی مسلمان کے خلاف بات ہو، جمع ہو جاؤ، ایک دیوار کی طرح بن جاؤ۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ ذرہ ہے، پہاڑ بننے کی ضرورت ہے، ہم اور آپ قطرہ ہے، سمندر بننے کی ضرورت ہے، ہم اور آپ اینٹیں ہیں، ایک بلڈنگ بننے کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھو جب تک ہم اور آپ اس ملک کے اندر متحد نہیں ہوں گے ہم اور آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ آج ہندوستان کے اندر جو سب سے بڑا طبقہ ہے وہ کامیاب ہے۔ کیوں کامیاب ہے؟ انہوں نے ایک دوسرے کو جوڑا ہے، انہوں نے اپنی یہاں ذات برادریوں کو ختم کیا ہے۔ آئے مسلمانوں، آج تم مسلکوں میں اتنا بڑھ گئے ہو اور مسلکوں کی نفرت تمہارے دلوں میں اتنی ہے، آج ایک مسلمان دوسرے مسلک والے مسلمان سے سلام کرنے کو تیار نہیں۔ آج ممبروں پر اور اسٹیجوں پر گالیاں دی جاتی ہیں۔ میرے سامنے ایک لیٹر آیا تھا کہ ایودھیا کے اندر ایک مسجد بن رہی ہے سرکار کی طرف سے، اور اس مسجد کی افتتاح کے لیے اس کے ادگھاٹن کے لیے امام حرم شیخ عبد الرحمن سدیس کو بلایا جا رہا ہے۔ تو ایک صاحب نے حکومت کو لیٹر لکھا اور کہا کہ حرم کا جو امام ہے عبد الرحمن سدیس وہ وہابی وچار دھارا کا ہے، سلفی ہے، اہل حدیث ہے، اور ہم سلفی نہیں ہیں، لہٰذا حکومت ہند کو چاہیے اس کو نہ بلائیں۔ ہم اور آپ اس جگہ آ کر کے کھڑے ہو گئے ہیں، اپنے غیر مسلکی مسلمان بھائی کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے بھائیوں، جب ہمارا یہ حال ہے تو ہمیں مارا جائے گا، پیٹا جائے گا، کاٹا جائے گا، اور دنیا ہمارا تماشا دیکھے گی۔ کسی شاعر نے صحیح کہا تھا منتشر ہو متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں۔ آج متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ میں اہل حدیث ہوں، مجھے معلوم ہے اس پروگرام کے اندر بہت سے بریلوی بھی آئے ہیں، نہیں آئے ہیں تو ان کا گاؤں قریب ہے، دیوبندی بھی آپ کے کلیہ چک کے اندر ہے۔ میں دیوبندی ہوں، میں بریلوی ہوں، میں اہل حدیث ہوں، ٹھیک ہے، آپ اپنی بریلویت اپنے تک رکھیے، آپ اپنی سلفیت اپنے تک رکھیے، آپ اپنی حنفیت اپنے تک رکھیے، لیکن جب بات ملت کی آئے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جھنڈے کے نیچے ایک ہو کر کے کھڑے ہونا سیکھیے میرے بھائیوں، تب اس ملک کے اندر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آج متحد ہونے کی ضرورت ہے، اپنے مسلکی اختلاف کو بالائے طاق رکھ کر لا الہ الا اللہ کے مالا کے اندر اپنے آپ کو پرونے کی ضرورت ہے، تبھی یہ ملک ہمارے لیے، ہم اس ملک کے اندر کامیابی کی سیڑھیاں چڑھ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا مددگار ہوتا ہے، ایک مسلمان خود نہ کھائے دوسرے کو کھلائے، ایک مسلمان وہ ہوتا ہے جو ایک مسلمان کو سلام کرے۔ آج ہمارے اور آپ کے یہاں سے سلام نکل گیا، سلام کی جگہ کیا آ گیا؟ ٹاٹا کرو، ٹاٹا۔ بچہ بیچارہ ٹاٹا کر رہا ہے، ہوتا نہیں ہو رہا ہے ٹاٹا، ہائے کرو ہائے۔ اب وہ ہائے کر رہا ہے، وہ بیچارہ بچپن سے بچہ ہائے ہائے کرتا ہے اور وہ مرتے دم تک ہائے ہائے کرتا رہتا ہے۔
آپ ٹرین میں سفر کریں، مسلمان سلام نہیں کرتا ہے، اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اسپیشل لوگوں کو سلام کرتے ہیں۔ یاد رکھو، کسی کو خاص کر کے سلام کرنا، تسلیم الخاص، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سلم علی من عرفت ومن لم تعرف، جس کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، اور جس کو نہیں جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو۔ یہ وہ سلام ہے میرے بھائیوں جس کو دیکھ کر کہ یہودی اسلام لے آئے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں اللہ کے نبی جب مدینے کے اندر تشریف لائے اور آپ نے جو سب سے پہلی بات لوگوں کو بتائی وہ یہ تھی، افشو السلام، آئے لوگوں سلام کو پھیلاؤ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور رشتہ داریوں کو توڑو، رشتہ داریوں کو جوڑو، صلوا باللیل والناس نیام، اور رات میں اللہ کے لیے نماز پڑھو جب پوری دنیا سوئی ہوئی ہوتی ہے۔ افشو السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ یہ سلام کیا ہے؟ یہ ایک دعا ہے، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ کیا مطلب ہے؟ سلامتی ہو تم پر، تمہارے مال میں سلامتی ہو، تمہارے بیوی بچے سلامت رہے، تم سلامت رہو، تمہارا پریوار سلامت رہے، تمہارا ایمان سلامت رہے۔ میرے بھائیوں، سلام یہ دنیا کی سب سے پیاری دعا ہے۔ السلام علیکم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں 10 نیکیاں ہیں، اور کوئی اگر یہ کہہ دے ورحمت اللہ تو 10 نیکیاں اور 20 نیکیاں، اور کوئی اگر یہ کہہ دے وبرکاتہ اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ میرے بھائیو، سلام کو عام کرو، افشو السلام، سلام کو پھیلاؤ، جس کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، اور جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو۔ یہ مسلمانوں کی خاصیت ہے۔ یہ ٹاٹا، یہ ہائے ہلو، یہ مسلمانوں کی شان نہیں ہے۔ کہیں بھی رہو، موبائل پہ بات کرو تو سلام سے، مسجد میں آؤ تو سلام کرو، کسی سے ملو تو سلام کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے آنے والا باقی رہنے والے کو سلام کرے، اوپر والا نیچے کو سلام کرے، چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ سلام کرو میرے بھائیوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، فرشتے انسانی شکل میں حضرت ابراہیم کے پاس آئے، اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دروازے پہ آئے، سب سے پہلے سلام کیا، فقالوا سلاما، قال سلام قوم منکرون، سلام کیا، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، انہوں نے جواب بھی دیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اور قرآن کہتا ہے قوم منکرون، یہ ایسے لوگ تھے، یہ ایسے لوگ تھے کہ دنیا انہیں کبھی شہر کے اندر دیکھا ہی نہیں گیا، انہیں حضرت ابراہیم جانتے ہی نہیں تھے، پہلی بار آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو سلام کیا، ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا۔ تو معلوم یہ چلا کہ جہاں بھی جاؤ میرے بھائیوں سلام کرو، افشو السلام، اور پورا کرو، صحیح سے کرو، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم، سلام علیکم۔ میرے بھائیوں یہ جملے صحیح نہیں ہے، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اور اگر آپ کو یہ جملے یاد نہ ہو، اپنی مسجد کے مولوی صاحب سے ملیے اور ان سے کہیے مولانا صاحب میں مسلمان ہوں، میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے اور میں نبی کی سنت پر عمل کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا میرے سلام کو صحیح کروائیں۔ میرے بھائیوں اپنے سلام کو اپنے مسجد کے امام سے صحیح کرو، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ایک مسلمان وہ ہوتا ہے جب کسی مسلمان سے ملتا ہے تو سلام کرتا ہے۔ میرے بھائیوں مسلمان وہ ہوتا ہے جو کھانا کھلاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلاؤ۔ کھانا کھلانا، کسی کا پیٹ بھر دینا، یہ بہت زیادہ ثواب کا کام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، فرشتے آئے، حضرت ابراہیم جانتے بھی نہیں ہے، سلام کیا، جواب دیا،
اور اپنے گھر کے اندر لے کر کے آ گئے. اپنے گھر کے اندر بٹھایا. مہمان آ گئے ہیں, فرشتے ہیں, انسانی شکل میں آئے ہیں. گھر کے اندر بٹھایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے مہمان نواز تھے. قرآن کہتا ہے اذ دخلوا علیہ فقال سلام قال سلام قوم منکرون فراغ الى اہلہ فجاء بعجل سمین. حضرت ابراہیم علیہ السلام چپکے سے اپنے گھر کے اندر جاتے ہیں. چپکے سے گئے اور ایک بھنا ہوا دمبا, بھنا ہوا بچڑا لے کر کے آئے اور اپنے مہمانوں کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کر دیا. چپکے سے گئے, بتا کے نہیں گئے کہ بھئی بریانی کھائیں گے آپ کے لیے بریانی لگوائی جائے. اب ظاہر سی بات ہے جب کسی آدمی سے آپ پوچھیں گے کہ بھئی بریانی کھاؤ گے, وہ تو شرم کے مارے یہی کہے گا نہیں میں نہیں کھاؤں گا. ارے بھئی لسی پلوائیں آپ کو, نہیں. ارے کھانا کھائیں گے, وہ بیچارہ بھوکا ہے, چوہے کود رہے ہیں. اب وہ جھوٹ کہے گا نہیں میں کھانا کھا کے آیا ہوں. تو مہمان نوازی کا طریقہ یہ ہے, سن لو کلیا چکے لوگوں, تم نے تقریریں تو بہت سنی ہے, مہمان نوازی کا طریقہ سنو. مہمان نوازی کا طریقہ یہ ہے کہ جب کسی کو کچھ کھلاؤ تو یہ نہ پوچھو آپ یہ کھائیں گے یا نہیں, جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اپنے مہمان کے سامنے لا کر کے پیش کر دو. یہ مہمان نوازی ہے. اور یہ نہیں کہ شام کی سبزی بچی ہے, اوہ یہ صحیح ٹائم پہ آ گئی, شام کی سبزی بچی ہے ان سے نپٹا دو, ایسا نہیں. اچھا ہو, جو اچھا آپ کے گھر میں بنا ہوا ہے وہ اپنے مہمان کے لیے لے کر کے آئے. مہمان نوازی کرنا بہت بڑا کام ہے. مہمان نوازی ہمارے نبی کی صفت ہے. اللہ کے نبی جب حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور کہنے لگے زملونی, آئے خدیجہ مجھے چادر اڑاؤ, خشیت علی نفسی, مجھے اپنی جان جانے کا خطرہ ہے. اس وقت حضرت خدیجہ نے کہا تھا انک لتصل الرحم, آئے میرے شوہر آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں, وتکسب المعدوم, آپ تو ننگوں کو کپڑا پہناتے ہیں, وتحمل الکلہ, آپ تو کمزوروں کا وزن اٹھاتے ہیں, وتقر الضیف, آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں. میرا اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا, آپ کو برباد نہیں کرے گا. میرے بھائیوں, مہمان نوازی کرنا, کسی کو کھانا کھلانا, کسی کی مہمان نوازی کرنا, یہ اتنا بڑا ثواب کا کام ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفا, جو آدمی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے, اس کو چاہیے کہ مہمانوں کی مہمان نوازی کرے. اللہ نے مہمان نوازی کو ایمان کے ساتھ جوڑ دیا ہے, یعنی جو جتنا بڑا مہمان نواز ہوگا اس کا ایمان اللہ تعالیٰ پر اتنا زیادہ ہی بڑا ہوگا. آئیے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ سناتا ہوں, انشاءاللہ اس کے بعد پھر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. ایک واقعہ سن لیں. حدیث کے اندر آتا ہے جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک آدمی اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا فقال انی مجہود, آئے اللہ کے نبی میں بھوکا ہوں, مجھے بھوک لگ رہی ہے, مجھے کھانا کھلائیں. میرے بھائیوں بس 10 منٹ کے اندر انشاءاللہ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. آپ اتنی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں, 10 منٹ کے لیے اور بیٹھ جائے. مجھے معلوم ہے میرا ٹائم 10:30 کا تھا, 11:30 تک تقریر ختم ہو جانا چاہیے, لیکن وہ ٹائم بڑھ گیا چندہ, وہ بھی ہونا ضروری ہے. اور سردی بھی ہے مجھے معلوم ہے, کیونکہ مجھے بھی سردی لگ رہی ہے, آپ کو بھی سردی لگ رہی ہوگی. انشاءاللہ 10 منٹ کے اندر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. ابھی تک آپ نے میرا ساتھ دیا ہے, 10 منٹ تک میرا اور ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے, دیں گے یا نہیں دیں گے. ابھی مجھ سے کسی نے کہا تھا تقریر سے پہلے کہ آپ ہمارے لیے انجن ہیں, آپ چلیں گے تو ہم چلیں گے. نہیں, آپ بھی انجن ہیں, آپ کوئلہ ہیں, آپ چلیں گے تب ہم بھی چلیں گے. آپ کیا ہیں, ہمارے لیے کوئلہ ہیں, تو ہمیں آپ کوئلہ دیتے رہیے تو ہمارا انجن بھی انشاءاللہ چلتا رہے گا. جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا. فقال انی مجہود, اور کہنے لگا آئے اللہ کے نبی میں بھوکا ہوں, مجھے کھانا کھلائیں. اللہ کے نبی ایک صحابی سے حضرت ابو ہریرہ سے کہتے ہیں جاؤ میرے گھر میں جاؤ اور کہنا
کہ مجھے جناب محمد رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور گھر میں جو بھی کھانے کے لیے ہو وہ دے دیا جائے۔ صحابی ایک بیوی کے گھر میں گئے، اس وقت اللہ کے نبی کی 9 بیویاں زندہ تھیں۔ دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون آیا ہے؟ کون آیا ہے؟ جواب دیا، مجھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور یہ پیغام دے کر کے بھیجا ہے، گھر میں اگر کچھ کھانا ہو تو دے دو۔ اندر سے آواز آئی، ما عندی الا ما، میرے گھر میں تو صرف پانی ہے اور پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ او لوگوں، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا حال ہے۔ او اچھے اچھے کھانے کھانے والوں، او بریانی کی ڈیگوں پر آئے بریانی کھانے والوں، گوشت کھانے والوں، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو اچھا کھلا رہا ہے۔ ہمارے نبی کے گھر کا حال تو یہ ہے کہ گھر میں پانی ہے، کئی دن گزر جاتے ہیں لیکن گھر میں امام کائنات کے چولہا نہیں جلتا ہے۔ صحابی کہتے ہیں کچھ گھر میں کھانے کو تو دے دو۔ اندر سے آواز آتی ہے، ما عندی الا ما، میرے گھر میں صرف پانی ہے اور پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ صحابی دوسرے گھر میں جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے، کون آیا ہے؟ یہ کہتے ہیں مجھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، گھر میں جو بھی کھانے کے لیے ہو دے دو۔ اندر سے آواز آئی، ما عندی الا ما، میرے گھر میں بھی پانی ہے اور پانی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ تیسرے گھر میں جاتے ہیں، چوتھے گھر میں گئے، ایک بیوی نے تو یہاں تک کہہ دیا، والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، ما عندی الا ما، میرے گھر میں بھی صرف پانی ہے اور پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ قلنا کلہن مثل ذالک، 9 بیویوں کے گھروں سے یہ آواز آئی، میرے گھر میں صرف پانی ہے اور پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک صحابی اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، آئے اللہ کے نبی ایسا کریں آپ پریشان نہ ہو، اپنے مہمان کو میرے حوالے کر دیں، میں آپ کے مہمان کو اپنا مہمان بنا لیتا ہوں، اپنے گھر لے جاتا ہوں اور میں آپ کے مہمان کو کھانا کھلاتا ہوں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ صحابی اس مہمان کو لے کر اپنے گھر آئے اور اپنی بیوی سے کہتے ہیں، کیا گھر میں کھانے کے لیے کچھ سامان موجود ہے، کچھ کھانا ہے؟ بیوی جواب دیتی ہے، آئے میرے شوہر، یا قوت سبیانی، صرف اتنا کھانا ہے کہ ہمارے 2 چھوٹے چھوٹے بچے کھا سکتے ہیں، اتنا بھی نہیں ہے، اس کھانے میں سے ہم کھا لیں۔ آئے میرے شوہر، بس اتنا کھانا ہے کہ ہمارے 2 معصوم بچے کھا سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آدمی اپنی بھوک تو برداشت کر لیتا ہے لیکن اپنے بچوں کی نہیں۔ آدمی خود نہیں کھاتا، اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، پوری دنیا سے لے کر کے اپنے بچوں کا پیٹ بھرتا ہے۔ بیوی کہتی ہے صرف اتنا کھانا ہے، ہمارے 2 بچے کھا سکتے ہیں، اتنا بھی نہیں ہے کہ ہم کھا لیں۔ وہ صحابی کہتے ہیں، آئے میری بیوی ایسا کرو، بچوں کو بھوکا سلاؤ، آج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان آیا ہے، میں اپنے بچوں کی بھوک کو برداشت کر سکتا ہوں لیکن نبی کے مہمان کی بھوک کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ آئے میری بیوی، جاؤ بچوں کو بھوکا سلاؤ، بہلا پھسلا کر کے سناؤ، لوری سنا دو، بچوں کو سلا دو اور مہمانوں کے سامنے کھانا پیش کرو۔ اوہ کیا عورتیں تھیں وہ، کیا صحابیات تھیں۔ ہمارے اور آپ کے وقت کی ہوتی کیا کہتی، گلا دبا دو بچوں کا، زہر ہی دے دو، تم ہی تو امبانی کی اولاد تھے جو پوری محفل میں تھے، لے کر کے آ گئے، تم ہی تو حاتم تائی کے بیٹے تھے، مار دو بچوں کو۔ ہمارے اور آپ کی عورتیں، ہمارے اور آپ کے گھروں کی عورتیں تو یہی کہتی ہیں، اس سب کے گھروں کا یہی حال ہے۔ وہ صحابیات کیسی تھی، اور صحابیات کا کلیجہ کتنا بڑا ہوگا، اس نے اپنے بچوں کو بھوکا سلا دیا۔ مہمان نے کھانا کھانے سے پہلے ایک شرط رکھی، بڑی عجیب شرط رکھ دی، اور وہ شرط یہ رکھی، ایسا کرو کہ آپ کو بھی میرے ساتھ کھانا کھانا ہوگا، میں آپ کے بغیر کھانا نہیں کھاؤں گا۔
उस सहाबी ने सोचा खाना तो थोड़ा है, अगर मेहमान के साथ मैं भी शरीक हो गया तो मेहमान भूखा रह जाएगा, मेहमान खा ले या मैं खा लूं। वो सहाबी अपनी बीवी को बुलाते हैं और कहते हैं, आए मेरी बीवी, मेहमान ने ये शर्त रखी है, तुम एक काम करना, जब मेरे और मेहमान के सामने खाना हो तो एक काम करना, घर के अंदर जो लाइट जल रही हो, जो चिराग जल रहा हो, जो दिया जल रहा हो, तुम उसको सही करने का बहाना करना और उस चिराग को बुझा देना, उस दिए को बुझा देना, उस चिराग को गुल कर देना। कहा क्यों? आए मेरी बीवी, जब तुम चिराग बुझा दोगी अंधेरा हो जाएगा, मेरे और मेहमान के सामने खाना होगा, मैं भी खाना खाऊंगा और मेहमान भी खाना खाएगा, लेकिन मेरे खाने की हालत ये होगी, मैं खाली हाथ अपने बर्तन में ले जाऊंगा और खाली हाथ में अपने मुंह में डालूंगा। चुनांचे बीवी ने ऐसा ही किया और उस सहाबी ने यही हरकत की कि खाली हाथ बर्तन में ले गए और खाली हाथ से खाना खाया। सुबह होती है, फजर की नमाज में पहुंचे, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी। अल्लाह के नबी जब सलाम फेरते हैं, अल्लाह के नबी उस सहाबी को देख करके मुस्कुरा रहे हैं। वो सहाबी अल्लाह के नबी से कहते हैं, आए अल्लाह के नबी, क्या मामला है, क्या बात है, आप मुझे देख करके क्यों मुस्कुरा रहे हैं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आए मेरे प्यारे सहाबी, ये बताओ मैं तुम्हें देख करके क्यों ना मुस्कुराऊं? तुमने जो रात में हरकत की है, अल्लाह ताला अर्श से तुम्हारी हरकत को देख करके मुस्कुरा रहा था, अल्लाह के फरिश्ते भी मुस्कुरा रहे थे और मुझे जिब्राइल ने ये बताया, इसीलिए मैं भी मुस्कुरा रहा हूं। उस सहाबी की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने तुम्हारी उस अदा की वजह से, तुम्हारी उस हरकत की वजह से कुरान के अंदर ये आयत भी नाजिल की है, वयुतिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा वमन युक़ शुह नफ्सी फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून। मेरे नबी के सहाबा तो ऐसे हैं जो अपनी भूख पर दूसरों की भूख को तरजीह देते हैं। आए मुसलमानों, ये मुसलमान थे जो अपने बच्चों को भूखा सुला दे लेकिन अपने मुसलमान भाई को खिलाए। आए मुसलमानों, एक मुसलमान अपने बच्चों की भूख को तो बर्दाश्त कर सकता है लेकिन अपने मुसलमान भाई की भूख को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ये इस्लाम है, ये इंसानियत है। और खाना खिलाना सिर्फ मुसलमान को नहीं, मेरे भाइयों, जो भी आपको भूखा मिल जाए उसे खाना खिलाओ, भले वो मुसलमान हो, भले वो हिंदू हो, भले वो ईसाई हो, भले वो जैन हो, भले वो आदिवासी हो, दलित हो, खाना खिलाना बड़े सवाब का काम है। और खाने न खिलाना, कोई आपके दरवाजे पे और खाना मांगे, आप अगर उसको भगा दे, ये बहुत बड़ा गुनाह है, आपको जहन्नम के अंदर लेकर के जा सकता है। जहन्नमी जब जहन्नम के अंदर चले जाएंगे, जन्नती उनसे सवाल करेंगे, मा सलककुम फी सकर, तुम जहन्नम के अंदर क्यों आ गए? वो जवाब देंगे, कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे, हम नमाजी नहीं थे, हम मुसलमान तो थे, कलमा तो पढ़ा करते थे लेकिन नमाज की पाबंदी नहीं करते थे। याद रखो मेरे भाइयों, नमाज ये ईमान है, नमाज के बगैर ईमान का तसव्वुर ही नहीं है। जो आदमी जितना बड़ा नमाजी है उसका ईमान अल्लाह ताला पर उतना मजबूत है, और जो नमाज का पाबंद नहीं है, अल्लाह के नबी तो यहां तक फरमाते हैं, मेरा जी चाहता है मैं अपने मुसल्ले पर किसी और को खड़ा कर दूं और मदीने की गलियों का चक्कर लगाऊं, और जो आदमी मुझे नमाज की हालत में अपने घर मिल जाए, मेरा जी चाहता है मैं उसके घर को आग लगा दूं। अल्लाह के नबी ने किसी चीज के बारे में ये नहीं फरमाया मैं आग लगा दूं, लेकिन नमाज के बारे में फरमाया मेरा जी चाहता है मैं उसके घर को आग लगा दूं। नमाज इतनी अहम इबादत है, अल्लाह के नबी ने यहां तक फरमाया, कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। आए मुसलमान
मुसलमानों, आज तुमने नबी की आंखों की ठंडक को छीन लिया, आज तुमने मेरे नबी के कलेजे के सुकून को छीन लिया। मेरे नबी को आज तुमने जितनी ज्यादा तकलीफ दी है, जितनी ज्यादा तुमने सुन्नत की धज्जियां उड़ाई हैं, जितनी ज्यादा तुमने नमाजों की धज्जियां उड़ाई हैं, मेरे भाइयों शायद यहूदियों ने भी ना उड़ाई हो, शायद ईसाइयों ने भी ना उड़ाई हो। आज हमारी मस्जिद वीरान है, नमाजी नमाज पढ़ने को तैयार नहीं, मुअज्जिन अज़ान देता है हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। मुअज्जिन ये बता रहा है आए लोगों नमाज के अंदर कामयाबी है। आज तुम जॉब तलाश कर रहे हो, आज अपनी दुकान में लगा हुआ है, ओ अल्लाह के बंदे कामयाबी तो मस्जिद के अंदर है। मुसलमान जब तक मस्जिद से जुड़े हुए थे कामयाब थे, और जब मस्जिद से टूटे उन्होंने मस्जिदों को वीरान किया, अल्लाह ताला ने उनके माल को बर्बाद कर दिया, अल्लाह ताला ने उनको तबाह बर्बाद कर दिया। अपनी मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिदों से जुड़ जाओ, ये मस्जिदें इस्लाम की जिंदगी है मेरे भाई। और मुझे बड़ी खुशी हुई, मुझे बताया यहाँ पर कि मस्जिद का जो सिस्टम है आपके यहाँ, मर्दों के लिए तो मस्जिद की जगह है ही, औरतों के लिए भी है। और उससे अच्छी बात ये बताई कि पांचों टाइम में औरतों का इंतजाम है। मैंने मस्जिदें देखी हैं, वहां सिर्फ जुमे के दिन औरतों के लिए इंतजाम रहता है और नमाजों के लिए नहीं, लेकिन आपकी यहाँ और नमाजों के लिए भी औरतों के लिए इंतजाम है। मेरे भाइयों ये भी बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला आप लोगों की मेहनतों को कबूल फरमाए। तो इस्लाम इंसानियत का मजहब है। फरमाया एक नफ्स का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। अल्लाह के नबी ने जंग के अंदर भी बच्चों को कत्ल करने से मना फरमाया। कहा जाता है एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, कि जंग के अंदर और इश्क के अंदर सब जायज है। इस्लाम कहता है नहीं, जंग के अंदर सब जायज नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला तक़तुलु वलीदा, आए लोगों बच्चों को कत्ल ना करना, वला तक़तुलु इमरा, किसी औरत को कत्ल ना करना, वला तक़तुलु शैखा, किसी बुजुर्ग को कत्ल ना करना। अमेरिका ने जापान पर ऐसा आइटम बम बरसाया था, आज भी वहां लंगड़ी और लूली औलादें पैदा होती हैं। ये इंसानियत है। इस्लाम कहता है लोगों कभी जंग हो जाए और जंग के अंदर मार काट की नौबत आ जाए तो कत्ल करने से ज्यादा कुछ ना करना, सामने वाले का कान ना काटना, उसकी आंख ना निकालना, उसके जिस्म की धज्जियां ना उड़ाना। हमारा मजहब तो ये कहता है कि कत्ल करने में भी एहसान करना। अगर कोई तुमसे पनाह मांगे तो पनाह दे देना, अगर कोई तुमसे भीख अगर कोई तुमसे हिफाजत मांगे हिफाजत दे देना। हमारा मजहब तो वो मजहब है मेरे भाइयों, हमारा मजहब इंसानियत का मजहब है। जब से दुनिया बनी है, दुनिया की जितनी कौमें हैं, हर कौमों के अंदर औरत को जलील समझा जाता है, औरत को सबसे ज्यादा गिरी निगाह से देखा जाता है। ईसाइयों के यहां, यहूदियों के यहां, हिंदुओं के यहां, आप जितने भी धर्म दुनिया के अंदर उनकी तारीख उठाए, यहूदियों के अंदर जब औरत ऐसे होती है, पीरियड आता है, यहूदी अपनी औरत को अपने घरों के कोने में डाल देते थे। कोई उनसे बात करने को तैयार नहीं होता था। वो खाना नहीं बना सकती हैं, वो अपने शौहर के साथ सो नहीं सकती हैं, घर के कोने में डाल दिया। ईसाई जबरदस्ती अपनी बीवियों के साथ जिना किया करते थे जब वो हालत हैज में हुआ करती थी। लेकिन इस्लाम कहता है आए लोगों, जब तुम्हारी बीवियां हैज की हालत में हो, जब तुम्हारी बीवियां महीने की हालत में हो, जब उनका MC आ रहा हो, तो उनके साथ खाना खाना भी जायज है, उनके साथ सोना भी जायज है, उनके साथ बोसो किनार करना भी जायज है। हाँ, बस अपनी बीवी के साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम करना जायज नहीं है। और उसके अलावा खाना भी खाया जा सकता है, बीवी खाना भी बना सकती है। हजरत आयशा फरमाती है मैं हालत हैज में हुआ करती थी और अल्लाह के नबी मेरे साथ खाना खाया करते थे। मैं जिस हड्डी से गोश्त खाती थी, अल्लाह के नबी भी उस हड्डी से गोश्त नोच नोच के खाया करते थे। मेरे भाइयों, इस्लाम ने औरत को इज्जत दी है। अरब के अंदर जब लड़की पैदा होती थी उसे जिंदा दफनाया जाता था। व इदा बुशिरा अहदुहुम बिल उन्ता दल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कदीम। अल्लाह ताला फरमाता है
اس کا چہرہ غصے سے کالا ہو جاتا تھا اور وہ اپنی بچیوں کو زمین کے اندر درگور کر دیتا تھا. لیکن اسلام نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کل قیامت کے دن ان بچیوں سے سوال کیا جائے گا, یہ بتاؤ تم نے اپنی بچیوں کو دفن کیوں کیا. باپ سے سوال ہوگا تم نے اپنی بچیوں کو کیوں ضائع کیا, کیوں برباد کیا. اسلام نے اتنی عزت کی ہے عورت کی, فرمایا اگر عورت تیری بیوی ہے تو دنیا کے اندر 4 کام کر لے, 5 وقت کی نماز پڑھ لے, رمضان کے روزے رکھ لے, اپنے شوہر کی فرما برداری کر لے اور اپنے عزت کی حفاظت کر لے. اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازوں کو اس کے لیے کھول دے گا اور کہے گا تجھے جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا ہے جنت کے اس دروازے سے داخل ہو جا. اسلام نے عورتوں کو کتنا اونچا مقام دیا ہے. 5 وقت کی نماز پڑھ لے, رمضان کے روزے رکھ لے, اپنی عزت کی حفاظت کر لے اور اپنی شوہر کی فرما برداری کر لے. شوہر جو بھی کہے عورت مان لے. اور میری ماں و بہنوں میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں, جہنم کے اندر سب سے زیادہ عورتیں جو جائیں گی تکفرون العشرین, اپنے شوہروں کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے جائیں گی. تو عورت اگر یہ کام کر لے جنت میں جائے گی.